اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ ہم پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ شرٹس وغیرہ پر کسی جاندار کا لوگو بنانا یا تصویر بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں، لوگو تو بنا سکتے ہیں، اس میں مکمل کوئی تصویر یا صورت نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک آؤٹ لائن آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر باقاعدہ جاندار کی تصویر ہے اور جب آپ بنائیں تو اتنی چھوٹی ہو کہ زمین پر رکھیں تو نظر ہی نہ آئے تو اس کی بھی یعنی واضح نقوش نظر نہ آئیں تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ اور اگر تھوڑی بڑی تصویر ہے جو واقعی اتنی ایسی بڑی تصویر کے دور سے دیکھنے میں یا نیچے رکھ کر دیکھیں تو کلیئر نظر آتی ہے، تو پھر تصویر اگر چہرے کی ہے تو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی تصویر بنانا منع کیا گیا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ لوگو بنائیں کہ جس میں کوئی باقاعدہ صورت نہ ہو، آؤٹ لائن وغیرہ ہو، اور مطلب یا کارٹون وغیرہ کی جیسے وہ بھی چل جائے گی، لیکن اصل صورت جو مکمل ہو اور نیچے رکھنے میں واضح طور پہ نظر آئے، یعنی بڑی تصویر، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ دو افراد کے اندر بحث چل رہی تھی حقوق العباد کے بارے میں، تو ایک نے کہا کہ اللہ تعالی حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، یعنی مراد تھی کہ جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ معاف نہیں کر سکتا۔ تو دوسرے نے کہا ایسا مت بولو، یہ اللہ تعالیٰ کو مجبور ثابت کرنا ہے، بلکہ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت مظلوم اور ظالم کو کھڑا کرے گا، بدلہ دلوائے گا۔ اگر ایسا ہوگا کہ اللہ نے ظالم کو بخشنا ہی ہے تو پھر مظلوم کو کہے گا تم دیکھو اوپر، وہ دیکھے گا، اس کو جنت نظر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ وہ فرمائے کہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہے گا کون اس کی قیمت دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دے سکتے ہو، اور قیمت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ وہ معاف کر دے گا اور دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بکر درست ہے یا زید، یعنی پہلے والا یا دوسرا والا؟ دیکھیں، دوسرا والا بالکل درست ہے، پہلا والا جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا انداز بالکل غلط ہے اور یقیناً بے ادبی پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو براہ راست معاف نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ خود حدیث میں موجود ہے کہ جب لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب کریم میری امت کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد کے علاوہ جتنی تیری امت نے کوتاہی کی ہوگی، یعنی میدان عرفات میں حاضرین نے کوتاہی کی ہوگی، میں نے ان کو معاف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی بخش دے، یعنی جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی اس کو بھی بخش دے، لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر سرکار مزدلفہ آئے، پھر یہی دعا فرمائی، اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی معافی کا اعلان بھی فرمایا، جس پہ سرکار مسکرائے، اور شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تبسم کی وجہ پوچھی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے میری یہ دعا قبول کی تو شیطان واویلا مچانے لگا اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اب دیکھیں، مزدلفہ میں پہنچنے پر خود اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو مجبور کہاں ہوا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہے اور صحیح یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی، یعنی مخلوق کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو ظالم سے بدلہ نہیں دلوائے گا اس کو چھوڑے گا نہیں، بس اپنے اوپر خود لازم کر لیا۔ تو یہ مطلب اب اس میں کوئی مجبور محض والا مسئلہ نہیں ہے، اور ایسی ہوگا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ظالم کو جہنم میں ڈال دے گا، یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور جہت سے، جیسے وہ حاجی فرض کر لیں اور مزدلفہ میں اس کے گناہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پھر مظلوم کو اس سے راضی کر دے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس نے تو عام معافی کا مزدلفہ میں مقیم لوگوں کے لیے ایک اعلان اپنے حبیب کی زبان سے کروا دیا ہے، لہٰذا ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے جس نے یہ جملہ کہا تھا۔ ایک بچی نے کویسچن کیا UK سے تھا کہ میرے والدین مجھے کالج میں نہیں پڑھنے دینا چاہتے، اور تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں گھر سے ہیئر ڈریسنگ کا کام کر لوں۔ تو اگر کوئی غیر مسلم خاتون آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کندھے سے اوپر میرے بال کر دو، تو میں کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے احکام ہیں۔ غیر مسلم عورت اگر آ کر اپنے کندھے سے اوپر بالوں کا کہتی ہے تو بالکل آپ کریں، اور اجرت لینا شرعاً جائز۔
ہاں اگر مسلمان عورت ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کے حق میں یہ برائی ہے اور اس کے ساتھ آپ بالکل تعاون نہ کیجیے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ مسلم خواتین کی نہ کریں، غیر مسلم کی آپ کر سکتے ہیں۔ اور بہن نے فرمایا کہ یہ آٹا ہم گوندتے ہیں، پھر وہ آٹا دوسرے برتن میں رکھتے ہیں، تو بعض اوقات پہلے برتن میں تھوڑا بہت لگا رہ جاتا ہے اور ہم اس کو پھر دھوتے ہیں تو وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اچھی سوچ ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کی جائے وہ بہت بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے تو معمولی چیزیں ہیں، لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے تو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلے ہی جو تمام آٹا ایک برتن میں لگا رہ گیا ہے اسے اچھی طرح صاف وغیرہ کر کے ادھر رکھیں۔ باقی پھر آپ دھوئیں گے تو چاہے کتنا ہی آپ احتیاط سے نکال لیں، کچھ نہ کچھ ذرات تو رہ ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کھانا بناتے ہیں، جب اس کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں تو اس میں چکنائی تھوڑی بہت سبزی وغیرہ یا دیگر چیزیں مسالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، پلیٹوں کے اندر رہ جاتے ہیں، تو اتنی مطلب یہ کہ سختی اور شدت شریعت نے نہیں رکھی۔ کوشش یہ کریں کہ جان بوجھ کر کوئی نعمت ضائع نہ ہو، لیکن جس نعمت کی حفاظت کرنے میں بہت ہی زیادہ حرج اور تنگی میں انسان مبتلا ہو جائے اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے، تو بالکل پھر آپ آٹا وغیرہ گوندھ سکتے ہیں، پھر وہ چاہے نالی میں جائے کیسے بھی جائے اس کی انشاءاللہ معافی ہوگی۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں بقیہ سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، ہیلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیں آپ۔ جی سر، یہ میرا سوال ہے کہ میں نے ایک بھینس لی ہے پیسوں میں، تو وہ میں کسی کو چرانے کے لیے دی ہے، وہ چرائے گا، تو میں جب اس کو بیچوں گا میں اپنے پیسے رکھ لوں گا جو دیے ہیں، بقایا جو نفع ہوگا اس میں سے ہم آدھا کریں گے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیں اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسروں نے فرمایا کہ جب ہم کہیں سفر کا ارادہ رکھیں اور شہر کی حدود سے باہر نکل کر کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو باہر نکلتے ہی پھر کون سی نماز پڑھیں گے؟ قصر نماز پڑھیں گے یعنی آدھی جو مسافر کی نماز ہوتی ہے یا پوری؟ دیکھیں اگر تو آپ کا شہر کی حدود سے آپ باہر نکل گئے اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا مستقل ارادہ ہو، لگاتار بیچ میں کہیں رکنے کا ارادہ نہ ہو، تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے شرعی مسافر ہو گئے، اور شرعی مسافر ہو گئے تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے، اور یہ قصر 4 فرضوں میں ہوتی ہے، بس ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض 2 کر کے پڑھیں گے، باقی تمام سنن، نوافل اور دیگر نمازوں کے فرائض جیسے فجر کے 2 ہیں، مغرب کے 3، وہ پورے ہی پڑھے جائیں گے۔ اگر ٹائم ہے تو پھر سنن نوافل پڑھ لیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو مسافر راستے میں سنن نوافل وغیرہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرے کویسچن کا جواب اسی میں شامل ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم 92 کلومیٹرز دور جانے کے ارادے سے شہر کی حدود سے باہر نکلے لیکن راستے میں ایک رات قیام کا بھی ارادہ ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں یہ لگاتار پھر دور جانا نہیں کہلائے گا، یعنی 92 کلومیٹرز دور جانا لگاتار نہیں کہلائے گا۔ اگر درمیان میں آپ ٹھہر گئے، ایک رات آپ قیام کر رہے ہیں تو یہ منقطع ہو گیا۔ تو یہاں سے جہاں پر آپ رات ٹھہرے یعنی شہر سے وہاں تک دیکھیں اگر 92 کلومیٹرز دور نہیں ہے، کم ہے، تو بس آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ پھر اس جہاں آپ رات کو ٹھہرے تھے وہاں سے جو مقام جہاں تک آپ نے جانا ہے اگر وہ 92 کلومیٹرز دور نہیں ہے تو پھر وہاں بھی پوری پڑھنی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ یہ بیچ میں ٹھہریں گے تو صحیح، لیکن 92 کلومیٹرز دور جا کے ٹھہریں گے تو یہاں پہ آپ شرعی مسافر ہوں گے، یا پھر آپ جہاں پہ آپ نے رات گزاری وہاں سے آپ نے اندازہ کیا کہ جس جگہ ہم نے جا کر قیام کرنا ہے دوسرے شہر میں وہ 92 کلومیٹر دور ہے کم از کم یہاں سے بھی، تو پھر آپ کی مسافرت وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو قصر نماز ادا کرنی ہوگی۔ پوچھا کہ میری والدہ نے فوت ہوتے وقت، کسی کی والدہ نے فوت ہوتے وقت کلمہ پڑھ لیا، تو دوسرا نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا کیونکہ کلمہ پڑھ لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں والدہ نے کلمہ پڑھا، وہ جنت میں جائیں گی نہیں جائیں گی وہ الگ مسئلہ ہے۔ جس نے یہ جملہ کہا کہ اب تو اللہ بھی نہیں روک سکتا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا،
اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے اور کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو پھر یہ اس کا آخرت میں ٹھکانہ بہت برا ہوگا. اور اگر آپ سب کے سامنے اعلانیہ کیا اور اس کو کہا کہ آپ تجدید ایمان تجدید نکاح کریں اور نہ مانیں تو ایسے شخص کا سوشل بیک آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اسے اپنے سے دور کر دیں. نہ اس کو شادی غمی میں بلائیں نہ اس کی شادی غمی میں جائیں جب تک توبہ نہ کر لیں. جب اس طرح کے کفریات کو ہم معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں تو گویا کہ ہم خود اپنے اس پازیٹیو رویے سے کسی کو کفر کے اوپر استقامت دلوا دیتے ہیں, اسے مضبوط کر دیتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی اہمیت خود ان کے قلوب سے نکال دیتے ہیں, تو ہم بھی برابر کے جرم میں شریک کہلائیں گے. تو لہٰذا یاد رکھیے جس نے آخر میں کلمہ پڑھ لیا, یہ تو نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے پہلا جس کا کلام لا الہ الا اللہ اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. تو ان کی والدہ نے کیا پہلا کلام لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, یا یہ بس انہوں نے اپنے پاس سے ایک نکال لیا کہ آخری ٹائم میں کلمہ پڑھا تو ضرور جنت میں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے اور بعد میں اگر کلمہ پڑھے گا تو ضرور جنت میں چلا جائے گا. اگر اس نے بیچ میں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسے قصور کیے ہیں جو حقوق و لباس سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہ غریب فرمانا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ مجبور محض نہیں ہو گیا. جب اس طرح کے احادیث میں کوئی فضیلت بیان ہوتی ہے تو سینکڑوں کنڈیشنز کے ساتھ ہوتی ہیں جو ذکر نہیں کی گئی ہوتی. ہم صرف ظاہری الفاظ کو لے کر اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کو معمولی سا بنا کر پیش کرنا, جیسے اللہ مجبور ہو گیا کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کلمہ پڑھ لیا اب تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں روک سکے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پہلے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون, اس کا انٹروڈکشن سیکھیں, اپنے اولاد کو سکھائیں, پھر اس کی معرفت حاصل کریں, اس کی قدرت کاملہ کا یقین حاصل کریں تاکہ وہ اس طرح حقارت کسی کے ذہن میں پیدا نہ ہو. اس پہ مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری اس میں بات میں سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے جملے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جی اللہ بھی اب اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا, یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معرفت الہی بہت ہی کم حاصل ہوتی ہے. اور یہ میں بار بار اس لیے معذرت کر لیتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن برا بہت جلدی مان جاتے ہیں. ہمارے گھر میں آپ پوچھ لیں, اپنے بڑوں سے بھی پوچھئے گا, امتحاناً نہیں ویسے ہی معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کسے کہتے ہیں, ایک جامع مانع بالکل پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروائیں, نہیں کروا سکتے. وجہ کیا ہے؟ معرفت الہی بالکل حاصل نہیں, نہ ذات کی نہ صفات کی. ذات کی معرفت تو خیر تامہ کسی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا چاہے وہ. لیکن صفات کے بارے میں تو آدمی جانے, ایسی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور و تفکر کرنا, اس کی جو قدرت کے دلائل کائنات میں ہیں ان پر غور و تفکر کر کے اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ کرنا, یا قرآن پڑھنا کہ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے احسانات یاد دلائے ہیں. کبھی اللہ نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے دن کو رات میں, رات کو دن کے اندر داخل فرمایا, آسمان بنائے, زمین کو کیسے بچھایا, وہ جب مردہ زمین ہوتی ہے بارش برساتا ہے کیسے وہ سرزبز ہو جاتی ہے. یعنی ان دلائل پر غور کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ کی عظمت دل میں آئے اور وہ اس کو حقیر نہ سمجھیں. جب اللہ تعالیٰ کی دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے اسے حقیر نہیں سمجھتے تو پھر جس کی تعظیم ہمارے قلب میں ہوتی ہے ہم اس کی اطاعت کی طرف خوشی کے ساتھ آتے ہیں, رغبت کے ساتھ آتے ہیں. اب ہم نے گھر میں اللہ کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دیا, بس اللہ میں یاد آتا ہے جب ہمیں کوئی چیز مانگنی پڑ ہوتی ہے, اپنا مطلب حل کرنا ہوتا ہے, مصیبت سے دور ہونا ہوتا ہے تو اللہ بہت اچھا یاد آتا ہے. جب خوشی کے اندر ہوتے ہیں, دیگر معاملات میں ہوتے ہیں تو کون اللہ کی معرفت حاصل کرے. ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ گھروں کے اندر باقاعدہ گفتگو جیسے اللہ کی توحید کا بیان ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہو, اس کے کبھی درس دیکھیں آپ نے گھر میں یا رکھے آپ نے گھر کے اندر, عشق الہی پر گفتگو ہو, محبت الہی پر گفتگو ہو. یہ اجنبی ہیں یہ چیزیں, یعنی یہ موضوعات ہمارے گھروں میں اکثر اجنبی ہیں. اسی وجہ سے پھر حقارت الہی پیدا ہوتی ہے قلب کے اندر, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اللہ ایسا نہیں کر سکتا, ویسے نہیں کر سکتا. پوری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے, اس بے نقص نظام کو اس نے بنایا, کسی مخلوق سے ایک لمحہ بھی وہ غافل نہیں, وہ چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن یہ بیچارے اللہ کو وہی مجبور محض سمجھے ہوئے ہیں, اس لیے ناراض مت ہوئیے گا, بالکل کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اچھی معرفت حاصل کریں. اس کے لیے اگر تھوڑا بہت
آپ حاصل کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر میری تفسیر قرآن ہے، تدبر قرآن، جو میں نے کیو ٹی وی میں 3 سال میں ریکارڈ کی تھی، آپ اس کو دیکھیں، فرسٹ ایپیسوڈ سے دیکھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ جب جہاں اللہ کی عظمت کی، توحید کی بات آئے گی تو وہاں میں نے کافی کلام کیا ہے، اچھا فائدہ ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ واش روم میں کپڑے لٹکانا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ایک تو پہلے زمانے میں جو واش روم ہوا کرتے تھے تو رات میں کیڑے مکوڑے آتے تھے، اتنا انتظام تو تھا نہیں، تو کپڑوں میں چڑھ جایا کرتے تھے، یہ خطرناک تھا۔ اور دوسرا پھر واش روم کے جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ کپڑوں کے اوپر آتے ہیں، پھر ہاتھ لگتا ہے، وہ منہ کے اوپر لگیں، آنکھوں پہ لگیں، دیگر مسائل یعنی طبی نقطۂ نگاہ سے بھی ممنوع ہوتا ہے، تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہاں نہ لٹکائیں، اور لیکن اگر لٹکائیں گے تو گناہ کی صورت نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگا، نہ لٹکانا افضل اور اولا ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے کسی کو ایک بھینس چرانے کے لیے دی ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی یا اچھی ہو جائے گی تو پھر میں اس سے واپس لے لوں گا اور اس کو بیچوں گا۔ بیچنے کے بعد جتنا پروفٹ ہوگا اصل قیمت اپنے پاس رکھوں گا، اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ آدھا اس کو دے دوں گا، آدھا میں رکھوں گا۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی بالکل درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس گائے کی دیکھ بھال پر مقرر کیا ہے، اس کو اجارہ کہتے ہیں، یعنی کسی کی سروس لینا اور اس کی سروس کا بدلہ دینا، اس کو شرعی اصطلاح میں اجارہ کہتے ہیں، گویا کہ آپ کا امپلائی ہے، اور اس میں سیلری فکس کرنا لازم ہوتا ہے رقم کے اندر، کہ میں آپ کو ہر مہینے کا مثلا 1000 دوں گا، 2000 دوں گا، اس طرح آپ طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیلری مجہول رکھیں، جیسے یہ کہ جب بکے گی تو پروفٹ ہوگا، آدھا آپ کا آدھا میرا، کتنا ہوگا، کیا واقعی پروفٹ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اگر گائے مر گئی تو یہ اس طرح کی جو مجہول سیلری ہے تو یہ بالکل غلط۔ اور جب اس طرح کچھ کر لیتے ہیں تو اب آپ کو چاہیے یہ کہ جو وہاں پر عمومی طور پہ چرواہے بھینس کو چرانے کا پر منتھ لیتے ہیں، اس کا کیلکولیشن کر کے وہ اجرت مثل آپ کو اس کو دینی ہوگی، اور اب ایک ری ایگریمنٹ کریں۔ یہ تو بالکل فاسد تھا کہ آپ اس کو کریں 1 سال 2 سال 3 سال جتنا رکھیں گے، جب میں لوں گا تو اس پوری خدمت کا اتنا پیسہ دوں گا، فکس رقم طے کر لیں۔ اب چاہے پر منتھ دیں، چاہے وہ گائے بکنے کے بھینس بکنے کے بعد وہ فکس رقم آپ ان کو دیں، لیکن یہ جو آپ نے طریقہ کار کیا ہے یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ بہن نے فرمایا کہ میری جاب تھی، غالباً یہ اور مزید اسٹڈی کرنا چاہتی ہیں، تو یہ کمپنی نے یا کوئی بھی ادارہ ہے اس نے ان کے ساتھ تعاون کیا کہ آپ ہاف سیلری لیتی رہیں اور اپنی جاب کریں، وہ اسٹڈی کمپلیٹ کریں، اور لیکن یہ کہتی ہیں کہ یہ ہاف سیلری لینا کیسا، اور ابھی تک جو ہے وہ پوری سیلری مجھے دی جا رہی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ رولز ریگولیشن ایسے ہی ہیں، مثلاً آپ گورنمنٹ جاب کرتی ہیں اور گورنمنٹ نے یہ رولز بنائے ہوئے ہیں کہ جو امپلائی ہائر اسٹڈی کے لیے کہیں جاتا ہے تو اس کو ہاف سیلری ملتی ہے، تو آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز کہ ہاف سیلری آپ لے سکتی ہیں، اس سے زائد لینا بالکل جائز نہیں، ہاف جو ہے آپ کو واپس کرنی ہوگی۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ آپ نے سفارش لگا کر یا کوئی جیسے ڈائریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں اپنے ثوابدید پر امپلائی کو اجازت دے دیتے ہیں، تو آپ کے لیے تو وہ ہاف لینا بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ گورنمنٹ جاب کرتی ہیں اور گورنمنٹ کا یہ رول ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہاف سیلری ملے۔ وہ یقیناً پھر آپ کو یہ شو کر رہے ہوں گے کہ آپ آن ڈیوٹی ہیں اور آپ سیلری لے رہی ہیں، یعنی کام بھی کر رہی ہیں، اور یہ بھی جیسے ہمارے گھوسٹ اسکولز ہیں آج کل بہت زیادہ، اس میں ٹیچر بھی ہے، ہیڈ ماسٹر بھی ہے، سب کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اور جا کر دیکھے تو ہے ہی نہیں اسکول۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسے ہی تو نہیں پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا کہ ہر ایک اس کو کاٹنے پہ لگا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنا اپنا حصہ لے کے بوٹیاں نوچ کے کھا جائیں، اپنے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے ہر شخص اپنے اپنے بھلے دیکھنے کی وجہ سے اپنے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ اور اگر یہ گورنمنٹ نہیں ہے، پرائیویٹ کوئی ادارہ ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ اگر وہی اسی تفصیل کے ساتھ ہے کہ اگر آنر ہے، خود اس ادارے کا مالک ہے، اس نے آپ کو رعایت دی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی وہ مالک ہے، چاہے تو وہ اپنے امپلائی کو کوئی بھی رعایت دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بیچ میں کچھ افراد مالک کو بتائے بغیر آپ کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں، تو جب تک آپ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں ہوں گی آپ کے لیے سیلری لینا جائز نہیں ہوگا۔ یا رول پھر ایسا ہو کہ ٹھیک ہے جو ہائر اسٹڈی کے لیے جائے گا تو یہ پرائیویٹ ادارہ بھی اس کو ہاف سیلری دیتا ہے، تو یا تو آنر کی اجازت ہو یا رولز ایسے ہوں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغیر اجازت کے ایسے کر کے پوری سیلری لے رہی ہیں، ہاف سیلری لے رہی ہیں، یا بیچ میں کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے جبکہ ادارے کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو وہ بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، اور اب سیلری آپ کے لیے جائز نہیں، آپ کو واپس ہی کرنی ہوگی۔
امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جاب وغیرہ کے مسائل میں جیسے ہماری بہن نے پوچھا ایسے ہی ذرا معلوم کر لینا چاہیے، ورنہ بعض اوقات آدمی سال ہا سال تک حرام روزی کما رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں، اور ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا پہنچے نہیں آفت مچا دیتا ہے، بچوں کو تباہ کر دیتا ہے، گھر کے ماحول تباہ ہو جاتے ہیں، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں. یہ پرتگال سے ایک بھائی نے مجھے میسج بھیجا تھا کہ میں اپنے گھر پہ بعض اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو گرمی کی وجہ سے کھڑکی کھول دیتا ہوں، سامنے سے ہمارا راستہ ہے، تو بعض اوقات غیر مسلم انگریز یا سکھ وغیرہ گزرتے ہیں تو میری توجہ تھوڑی سی ان کی طرف چلی جاتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ میرا یہ گمان ہو کہ وہ مجھے اچھا سمجھیں. تو کیا یہ ریاکاری کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں، اگر فرض کر لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ کا کسی کو دکھانے کا ارادہ نہیں تھا اور پھر کوئی آپ کو دیکھتا اور دل میں خوشی پیدا ہوتی، اس پہ بھی کوئی گرفت نہیں تھی. یہ تو ایک اللہ کا انعام ہے. ایک صحابی نے ایسی سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا انعام ہے تمہارے لیے. یعنی مفہوم حدیث کا ایسا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، جب کوئی مجھے دیکھتا ہے تو مجھے خوشی سی محسوس ہوتی ہے. تو سرکار نے اس کو ریاکاری قرار نہیں دیا. ریا تب بنے گی کہ جب آپ رکوع سجود کر رہے ہیں اور کسی گمان ہو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو محتاط ہو جائیں، یا وہ متاثر ہو جائے، یا خاص تعریف کے قصد و ارادے سے ہی آپ نے ایسا کیا ہو تو پھر یہ بالکل ریاکاری کے اندر آئے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو پھر مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی تو 2 فرشتے نازل ہوئے. میں نے دیکھا عالم کشف میں یا عالم غنودگی میں کہ 2 فرشتے آئے. ایک نے کہا کہ ان کے قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ. تو جتنا میں نے پڑھا ہوا تھا وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، وہ ان کے نیچے 10 نیکیاں لکھتا جا رہا تھا، لیکن ایک لفظ چھوڑ دیا اور باقی کا لکھا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ لفظ بھی تو میں نے پڑھا تھا، اس کی نیکی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو سامنے سے ایک شخص گزرا اور آپ نے اس لفظ کو اس کو سنانے کے لیے تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھا تو آپ کے اس لفظ کا ثواب ضائع ہو گیا. تو بس اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں، ان سے تعریف سمیٹنا چاہتے ہیں، متاثر کرنا چاہتے ہیں، تو چاہے مسلمان کو دکھائیں چاہے انگریز کو دکھائیں. یہ شرک خفی کہلاتا ہے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے تھی، آپ نے مخلوق کو بھی دکھانے کے لیے پڑھ لی. اور اگر ایسا نہیں ہے، خالی بس خوشی سی ہوتی ہے یا گرمی آپ کی معقول وجہ ہے، نہ خوشی ہوتی ہے نہ غم، تو پھر بالکل آپ کے لیے نماز پڑھنا درست ہے. ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو میسج کیا، یوں ٹائپ کیا 1 طلاق، لیکن پھر میں سوچ یہ رہا تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ ابھی میں اس کو سینڈ نہیں کروں گا، بعد میں سینڈ کروں گا. جب بعد میں سینڈ کروں گا تو میں اس کو طلاق دوں گا یا طلاق کا ارادہ کروں گا. تو کیا یہ میرے لکھتے ہی طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جب انسان دیتا ہے تو ثابت ہونا چاہیے کہ یہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے. تو یا تو وہ اپنی بیوی کو اشارہ کر کے کہے کہ تجھے طلاق، یا نام جیسے شاہدہ ہے تو شاہدہ کو طلاق، یا تجھے طلاق یوں کہہ کر وہ کرے، یا میری بیوی کو طلاق. اس طرح الفاظ ہونے چاہیے. اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، جیسے یہاں کہ صرف 1 طلاق یوں کیا، تو پھر ہم اگر شوہر سے پوچھیں گے کہ یہ کس کو دینے کا ارادہ ہے، وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے بیوی کو دینے کا ارادہ کیا ہے، تو طلاق واقع ہوتی ہے. تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اس میں بظاہر نسبت نہیں ہے، لیکن شوہر نے اپنی بیوی کے لیے ہی الفاظ لکھے ہیں، کیونکہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں میرا ارادہ تھا کہ میں طلاق دے دوں گا. تو لہٰذا یاد رکھیے کہ جب بیوی کو طلاق دینے کے ارادے سے لفظ لکھے تو جیسے ہی لکھیں گے یا لکھوائیں گے طلاق واقع ہو جائے گی. اب ہمارے یہاں خرابی ہوتا ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں. بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو مجھے بھائی بہن سن رہے ہیں جو میرڈ ہیں کہ آپ نے شادی سے پہلے حقوق زوجین کورس کیا ہو، طلاق کے مسائل سیکھے ہوں. کتنی مرتبہ شوہر غصے میں آ کر الفاظ ادا کرتے ہیں، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں 20 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے گھر کے اندر، بے برکتیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کن چیزوں سے نکاح ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، سیکھا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو سیکھنا چاہیے، اور جب نہیں سیکھا تو پھر آدمی اپنے ذہن سے فتوے لے رہا ہوتا ہے، جیسے ان بھائی نے لیا. اب ان سے اگر میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھوں کہ آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ لکھنے سے نہیں ہوتی، جب آپ لکھ بھی دیں گے، ارادہ کریں گے کہ اب میں طلاق دے دوں گا تو ہوگی، یہ آپ نے کس سے پوچھا تھا؟ کسی سے بھی نہیں پوچھا. اگر پوچھا ہوتا اور اس کا جواب مل گیا ہوتا اور ان کی مرضی کے موافق ہوتا تو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے خود ہی لکھا، خود ہی ایک فیصلہ کر لیا، اپنے ذہن سے فتویٰ لیا، اس پہ عمل بھی کر لیا،
لیکن اب خود بدھ ہوئی تو کہ چلو مفتی صاحب سے پوچھ لیں. یہ میجر مسٹیک ہے. میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو مزید یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اپنے ذہن سے فتویٰ نہ لیں. آپ ABC آپ نے سیکھی نہیں ہوتی, پھر آپ کا ذہن آپ کو درست مشورہ کیسے دے سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق جیسے سینسٹیو مسئلے کے لیے ہمارا کلپ بھی آپ سنیں نا, اس سے بھی نتیجہ نہ نکالیں جب تک کہ تصدیق نہ کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ کسی اور مسئلے کے تحت ہو, آپ اسے اپنا مسئلہ سمجھ کر اس سے نتیجہ نکالیں, کیونکہ ذرا سی نوعیت بدلتی ہے, حکم بدل جاتا ہے, تو بھی آپ مسٹیک کریں گے. تیسرا یہ بھی کبھی نہ کریں کہ گوگل کے اوپر لکھ کر آپ سرچ کر لیں. آج کل یہ کیا معاملہ چل رہا ہے, جو اس پہ لکھ دیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی اور اس میں کوئی تفصیل آ گئی, وہ کوئی مفتی نہیں بیٹھا ہوا وہاں پر, یا کوئی جواب میں آپ کو کوئی مفتیان کرام نے وہاں چیزیں نہیں ڈالیں, اور اگر ڈالی بھی ہوتی تو کیا کنفرم کہ آپ کے سوال کا یہی جواب ہے. اس لیے خدا را جب بھی طلاق کا کوئی مسئلہ ہو, پہلی بات تو یہ کہ عملی قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچیں. اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے کسی جگہ سے مشورہ کریں, یعنی کسی مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر کے جواب لے کر پھر عملی قدم اٹھائیں. تو ابھی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ایک طلاق واقع ہو چکی ہے. اب آپ کی اگر ابھی اس لکھنے کے بعد ابھی آپ کی زوجہ کے فرض کر لیں, پہلے تو یوں کر لیں کہ آپ نے طلاق لکھی, طلاق ہو گئی. اگر اس سے پہلے 2 دی تھیں تو یہ تو ٹوٹل 3 ہو گئی. اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور اگر پہلے 1 دی تھی تو یہ 2 ہو جائیں گی, یا 1 بھی نہیں دی تھی تو پہلی ہوگی. تو اب یہ تفصیل ہوگی اگر آپ کی زوجہ مطلب حاملہ ہیں یا پھر ان کو حیض آتا ہے تو ان کے حمل ختم ہونے سے پہلے, اور اگر حیض والی ہیں تو 3 حیض سے پہلے اگر آپ یوں کہہ دیں کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں تو یہ رجوع ہو جائے گا, اور بغیر نکاح کے آپ ساتھ رہ سکتے ہیں. یعنی نکاح ٹوٹتا نہیں ہے, اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں, اس پہ نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک عدت جاری ہے. لیکن یہ طلاق ہو گئی, اب آپ 2 طلاقوں کے مالک ہیں, اور اگر پہلے 1 دی تھی یہ مل کے 2 ہو گئیں تو اب 1 ہی طلاق کے مالک ہیں. اور اگر فرض کر لیں کہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے بعد 3 حیض گزر گئے, یا اگر آپ کی زوجہ حاملہ تھیں تو بچہ پیدا ہو گیا تو عدت گزر گئی. اب اگر آپ بیوی سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو جدید نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مقرر ہوگا, ورنہ آپ رجوع نہیں کر سکتے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. مختصر ایک بریک ہوگا, حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے پڑوسی ملک سے کویسچن تھا, اگر کسی کو سخت نزلہ ہو, سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہو اور غسل واجب ہو جائے تو وہ ناک میں پانی چڑھانے کا فرض کیسے ادا کرے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی سخت نزلہ ہے اور ناک میں پانی چڑھانے سے بلکہ سر پہ پانی ڈالنے سے مرض کے شدید بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ناک میں پانی چڑھانا ہی نہیں, وہ سر بھی نہ دھوئے بلکہ گردن کے نیچے سے نہا لے اور گیلا ہاتھ کر کے پورے سر کا اور چہرے کا مسح کر لے. اور اگر ڈائریکٹ مسح کرنا بھی ٹھنڈ کی وجہ سے, جیسے اب تری بھی پہنچے گی تو ٹھنڈ چڑھے گی اور مزید طبیعت بگڑے گی, تو پھر وہ کوئی کپڑا ڈال کے کپڑے کے اوپر مسح کر لے, اور جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تو اس وقت پھر وہ مطلب اس اتنے حصے کو دھو لے. ہاں اگر ایسا کوئی ہے کہ گرم پانی استعمال کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی تو پھر گرم پانی استعمال کرنا ہوگا, یا اگر وقتی طور پہ ٹھنڈا بھی استعمال کر لے اور اس کے بعد کوئی آگ وغیرہ کے سامنے بیٹھے تو نارمل طبیعت ہو جائے گی تو وہی کرنا ہوگا. یعنی جب کوئی ہیلہ شرعی اور کوئی باقی نہ رہے اور آدمی ٹھنڈے پانی سے سخت نقصان کا اندیشہ محسوس کرے تو اس پر اس چیزوں کو پوسٹ پون کر دینا جائز ہو جاتا ہے, رعایت ملے گی. ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی شہر میں باہر کے امام آ کر اور مختلف مساجد میں امامت وغیرہ جیسے کرتے ہیں کر رہے ہوں, کیونکہ پہلے شہر میں اپنے شہر کے بچے عالم نہیں بنے تھے, اب کافی بن گئے ہیں اور ایسی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ باہر والوں کو منع کر دیا جائے اور مقامی بچوں کو مسجدوں میں امام رکھا جائے جبکہ وہ باہر سے آنے والا غریب بھی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امامت کا جو صحیح حقدار ہے اور لوگوں کو صحیح دین سکھا رہا ہے, اچھی ان کی اصلاح کر رہا ہے, ایسے کو امام بنانا چاہیے, چاہے وہ باہر کا ہو چاہے مقامی ہو. امامت کوئی پیشہ نہیں ہے کہ جی جاب کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا جائے, یہ لوگ بیکار, ان کو سیلری ملنی چاہیے, اس کی سیلری ختم ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا. یہ امامت تو ایک منصب ہے اور اس کے ساتھ جو خطابت ہے, اگر امام آتا ہے اور وہ خطابت بھی کرتا ہے, لوگوں کی اچھی اصلاح کر رہا ہے, مسائل وہ زیادہ جانتا ہے, تو وہی حقدار ہے. اور اگر اس سے بہتر لوگ پیدا ہو گئے ہیں تو پھر بغیر کسی شرعی وجہ کے تو بہرحال امام کو معزول کرنا جائز نہیں ہوتا. پھر وہاں کے علماء سے آپ معلوم کر لیں, کیونکہ پوری سچویشن تو میرے سامنے نہیں. اگر اس امام میں کوئی کوتاہی ہے جو باہر سے آنے والا ہے اور مقامی امام کے اندر وہ کوتاہیاں نہیں ہیں اور بہت اچھے انداز سے وہ نماز پڑھا سکتے ہیں, تو پھر ان کو فوقیت دے دیں, ورنہ اسی کو کنٹینیو رکھا جائے گا.
گا. یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ یہاں کے بچے پیدا ہو گئے تو ان کو جاب سے نکال کر ان کو رکھ دیا جائے. امامت سے معزولی ان وجوہات کی بنا پر شرعاً جائز